اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول، مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری دعبت اللہ مرقدہ۔ اسلام کی محنت۔ اسلام حق ہے اور اس کی محنت کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں۔ اس کے لیے 4 لائن کی محنت ہے: سننے کی محنت، تعلیم، بولنے کی محنت، دعوت، سوچنے کی محنت، ذکر، اور مانگنے کی محنت یعنی دعا۔ ایمان مجاہدہ سے پکے گا، دعوت دینے سے بنے گا، ہجرت سفر سے پھیلے گا، حقوق العباد سے بچے گا۔ مولانا احمد لاٹ صاحب، اجتماع بھوپال۔ داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حیات الصحابہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عجیب خصلتیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگے اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ میں لگ جائے، تو پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے، بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہوگے جب تک تم میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجئے، حرام سے بچائیے، یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔